اچھا، آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی اہم اور حساس موڑ پر بات کر رہے ہیں۔ وہ وقت جب ظلم کے گہرے اندھیروں میں حق کی ایک ایسی آواز گونجی جو آج تک سنائی دیتی ہے۔ یہ سانحہ کربلا کے فوراً بعد کا ذکر ہے۔ بی بی زینب بنت علی علیہ السلام کے خطبات، خاص طور پر جو انہوں نے کوفہ میں ابن زیاد اور پھر دمشق میں یزید کے دربار میں دیے، آج ہم اسی کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ بنیادی طور پر ایک سوال کے گرد گھومتا ہے کہ کیا بی بی زینب کا وہ خطبہ، مطلب اس قید و بند کی حالت میں، اس بے بسی کے عالم میں، کیا وہ ظلم کے خلاف اٹھنے والی تاریخ کی سب سے طاقتور آواز تھی؟ یا پھر یہ اس بڑی جدوجہد کا ایک حصہ تھیں جس میں اور آوازیں بھی شامل تھیں؟ ذرا سوچیں تو، ایک طرف اپنے پیاروں کی، بھائی، بھتیجوں، بیٹوں کی شہادت کا غم، وہ ناقابل بیان غم، پھر سفر کی سختیاں، قید کی پابندیاں، اور دوسری طرف ایک خاتون ہیں جو وقت کے سب سے طاقتور ظالم حکمرانوں کے سامنے کھڑی ہیں، ان کے منہ پر سچ کہہ رہی ہیں، ان کو للکار رہی ہیں۔ تو آئیے یہ جو مواد ہے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس جرأت اور پیغام کی کیا کیا پرتیں ہیں۔ تو مواد کا جو پہلا نقطہ ہے وہ بی بی زینب کے خطبات کی انفرادیت، ان کی اپنی طاقت پر بات کرتا ہے۔ خاص طور پر کوفہ میں ابن زیاد کے دربار والا منظر، جب اس نے وہ طنزیہ سوال پوچھا تھا نا کہ کیسا پایا تم نے اللہ کے سلوک کو، اور بی بی زینب کا جواب ما رأیت الا جمیلا، یعنی میں نے تو خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ جی بالکل، اور یہ الفاظ، یہ جواب، یہ صرف صبر کا اظہار نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس گہرے ایمان، اس توکل کی نشانی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اور اس میں کوئی بڑی حکمت تھی۔ مطلب اس ظالم کو یہ سمجھانا کہ تم جسے اپنی فتح سمجھ رہے ہو وہ اصل میں ہماری نظر میں جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ یہ تو ایک طرح سے پوری بازی پلٹ دینا تھا۔ بالکل، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ جواب کس ماحول میں دیا جا رہا ہے۔ ابن زیاد کا دربار ہے، جہاں ذرا سی گستاخی، ذرا سی سرکشی کی سزا موت تھی۔ وہاں یہ کہنا یہ غیر معمولی جرت تھی۔ مواد اسی بات پر زور دیتا ہے کہ یہ ظاہری شکست کو اصل میں ایک روحانی فتح میں بدلنے والی بات تھی۔ پھر یزید کے دربار میں بھی دیکھیں، وہاں انہوں نے قرآن کی آیات سے استدلال کیا۔ جی ہاں، خاص طور پر وہ آیات جو ظالموں کے انجام اور اللہ کی مہلت کے بارے میں ہے۔ بالکل، یزید جو خود کو خلیفہ کہلوا رہا تھا، اس کے مذہبی جواز کو ہی چیلنج کر دیا۔ تو یہ کوئی جذباتی رد عمل نہیں تھا، صرف یہ گہری بصیرت تھی، فصاحت تھی، اور دینی علم پر مبنی ایک مضبوط موقف تھا۔ یہ فصاحت، یہ بلاغت اور پیغام کی گہرائی تو واقعی حیران کن ہے۔ لیکن مواد میں ایک دوسرا زاویہ بھی ہے، بہت اہم۔ وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا اس خطبے کو سب سے طاقتور کہہ دینا کہیں ایسا تو نہیں کہ کربلا کے جو دوسرے ہیرو ہیں، جو دوسری آوازیں تھیں، ان کی اہمیت کم ہو جائے؟ جی، یہی وہ نقطہ ہے جہاں مواد ہمیں تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھنے کو کہتا ہے۔ یہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اپنے خطبات یاد دلاتا ہے، کربلا کے میدان میں جو انہوں نے دیے۔ آخری سانس تک حق اور باطل کا فرق واضح کرتے رہے۔ ان کا تو ہر عمل، ہر لفظ خود ایک پیغام تھا۔ بالکل، اپنی جان دے کر انہوں نے جو پیغام دیا۔ جی، اور پھر امام زین العابدین، جو اس وقت شدید بیمار بھی تھے، قید میں تھے، ان کا دمشق کی جامع مسجد میں وہ خطبہ، جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا، انا ابن من قتل صبرن، میں اس کا بیٹا ہوں جسے صبر کے ساتھ شہید کیا گیا، اور پھر وہ جملہ، میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا۔ اس خطبے نے تو شام کے لوگوں کی سوچ کو کہا جاتا ہے کہ ہلا کے رکھ دیا تھا۔ صحیح۔ تو یہ جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب آوازیں مل کر امام حسین کی شہادت اور ان کے الفاظ، بی بی زینب کی درباروں میں وہ للکار، اور امام زین العابدین کا قید کے باوجود حق کا پیغام پہنچانا، یہ سب مل کر کربلا کے پیغام کو مکمل کرتے ہیں۔ بالکل، ہر آواز اپنی جگہ اہم تھی، ہر ایک کا اپنا کردار تھا۔ یہ ایک طرح کی، آپ کہہ سکتے ہیں، اجتماعی مزاحمت تھی، جس کی قیادت تو امام حسین نے کی، لیکن اس پیغام کو آگے پہنچانے میں بی بی زینب اور امام زین العابدین کا کردار فیصلہ کن ثابت ہوا۔ تو پھر خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ دونوں باتوں میں وزن ہے۔ بی بی زینب کا خطبہ، اس میں کوئی شک نہیں، ایک تاریخ ساز حیثیت رکھتا ہے۔
اس نے یزیدیت کے چہرے سے وہ نقاب اتارا، ظلم کے ایوانوں میں ایک لرزہ طاری کر دیا، اور یہ ثابت کیا کہ سچ کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ جی۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی سچ ہے کہ ان کی آواز کو اصل طاقت ملی امام حسین کی قربانی سے اور امام زین العابدین کے صبر اور ان کے خطبات سے۔ یہ سب مل کر ایک ہی داستان حق کے مختلف مگر جڑے ہوئے باب ہیں۔ تو اس ساری گفتگو سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، جو سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ حق کے لیے آواز اٹھانا، سچ بولنا، چاہے آپ کتنے ہی کمزور ہوں، کتنے ہی ناموافق حالات میں ہوں، قید میں ہوں یا بھرے دربار میں ظالم کے سامنے کھڑے ہوں، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی فتح ہے۔ بی بی زینب نے یہی سکھایا کہ سچائی کی طاقت تلوار سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اور ایک سوال شاید ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو اتنے مشکل، اتنے تکلیف دہ حالات میں کہے گئے چند الفاظ کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہے کہ صدیاں گزر جائیں وہ نہ صرف زندہ رہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو راستہ دکھاتے رہیں۔ شاید یہ سچائی کی اپنی ہی طاقت ہے۔